آج ہم ایک ایسے متن کا جائزہ لے رہے ہیں جسے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اللہ کا کلام مانتے ہیں، قرآن۔ جی۔ اور ایک تجسس سا رہتا ہے کہ بھائی اس کی ساخت، اس کا جو انداز بیان ہے وہ عام کتابوں سے اتنا الگ کیوں ہے؟ بالکل، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے وہ ذاتی تحقیق اور دریافت کا جو سفر ہوتا ہے نا قاری کا، جی جی، اسے سمجھنے کی کوشش ہے، خاص طور پر جب یہ دعویٰ سنتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اور دیکھیں، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ان سوالات کو سمجھیں، ان تجربات پر بات کریں جو قرآن پڑھتے ہوئے خاص طور پر ترجمے کے ذریعے۔ ہاں، ترجمے کے ذریعے تو بہت کچھ پیش آتا ہے۔ جی، پیش آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک علمی اور آپ کہہ لیں کہ ادبی زاویے سے اس متن کی انفرادیت کو جانچنے کی کوشش ہے۔ مجھے فوراً اپنا کالج کا زمانہ یاد آ گیا۔ ایک کورس تھا ہمارا، اچھا؟ اس میں ایک اسائنمنٹ ملی کہ بائبل میں جو کتاب پیدائش ہے، جی جینیسس، جی اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کا موازنہ کریں قرآن کی سورہ یوسف سے۔ اوہ، دلچسپ موازنہ ہے۔ بہت دلچسپ۔ اب بائبل کھولی تو اس میں تو ہر چیز کی تفصیل تھی، نام، جگہیں، رشتے، کون کہاں گیا، کس نے کیا پہنا، کیا کھایا پیا، ایک ایک چیز۔ جی، ایک مکمل نیریٹو جس کو کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن جب قرآن کی سورہ یوسف پڑھی، ترجمے میں ہی ظاہر ہے، جی، تو اس میں یہ تفصیلات بہت کم تھیں۔ مطلب قصہ زیادہ کرداروں کے احساسات، ان کے مکالموں پر مرکوز تھا۔ وہ گہرائی تھی لیکن تفصیل کم تھی۔ تو اس وقت کیا محسوس ہوا؟ مطلب پہلا تاثر کیا تھا آپ کا؟ سچ پوچھیں تو تھوڑی الجھن ہوئی، اچھا۔ بلکہ ایک احساس کمتری سا پیدا ہوا کہ جیسے بائبل جیت رہی ہے۔ جیت رہی ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ زیادہ مکمل کہانی لگ رہی تھی، زیادہ تفصیلی۔ جی، ظاہری طور پر۔ اور یہ بات بچپن سے سنے گئے اس دعوے کے بالکل الٹ تھی کہ بھائی قرآن تو ہر لحاظ سے کامل کتاب ہے۔ صحیح۔ تو ذہن میں آیا کہ شاید ترجمے میں کچھ کمی رہ گئی ہے، یہ اصل بات نہیں پکڑ پا رہا ترجمہ۔ اور یہ بہت عام تجربہ ہے، میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے۔ اچھا؟ جی ہاں، اکثر یہی الجھن، یہی احساس لوگوں کو پھر متن کی اصل زبان یعنی عربی سیکھنے کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل۔ کہ وہ براہ راست خود سمجھ سکیں کہ آخر اس اسلوب میں، اس انداز میں کیا خاص بات ہے۔ صحیح کہا، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ عربی سیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب کچھ عربی آ گئی اور قرآن کو براہ راست پڑھنا شروع کیا تو کچھ اور سوالات پیدا ہو گئے۔ اچھا، الجھن کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی؟ ایک لحاظ سے ہاں، مطلب وہ پہلی والی الجھن تو دور ہوئی کہ یہ تفصیل کیوں کم ہے، وہ انداز سمجھ آنے لگا، لیکن ساخت پر نئے سوال اٹھے۔ مثلاً کیا سوالات تھے؟ جیسے قرآن میں کچھ موضوعات ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ جی، تکرار ہے۔ مثال کے طور پر تقویٰ کا تصور، یعنی اللہ کا شعور رکھنا، اس کی ناراضگی سے بچنے کا خیال، یہ شاید 200 سے بھی زیادہ بار آیا ہے۔ کافی زیادہ تعداد ہے۔ بہت زیادہ۔ پھر قصے، انبیاء کے قصے، وہ ایک جگہ ایک ترتیب سے بیان نہیں ہوتے اکثر۔ جی، بکھرے ہوئے ہیں۔ ہاں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، کبھی کہیں ذکر ہے، کبھی کہیں، مختلف صورتوں میں، مختلف سیاق و سباق میں، ایک جگہ پوری کہانی نہیں ملتی۔ ٹھیک۔ اور بعض اوقات تو آیات یعنی قرآن کے جملے یا ان کے حصے وہ لفظ بلفظ دہرائے جاتے ہیں، ایک ہی صورت میں یا مختلف صورتوں میں۔ جی ہاں، یہ بھی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ عام انسانی لکھنے لکھانے کے جو اصول ہیں ان سے تو بہت مختلف ہیں، ہے نا؟ بالکل مختلف ہیں۔ دیکھیں، ایک عام مصنف کیا کرتا ہے، وہ تکرار سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، ویرائٹی لاتا ہے۔ جی، ویرائٹی لاتا ہے، کہانی کو شروع سے آخر تک ایک تسلسل سے سناتا ہے، ابواب بناتا ہے جن کی منطقی ترتیب ہوتی ہے۔ بالکل، چیپٹر 1، چیپٹر 2 ایک فلو ہوتا ہے۔ جی، جبکہ قرآن میں یہ چیزیں اس طرح نظر نہیں آتی۔ اور تو اور سورتوں کے نام بھی، اب قرآن کے ابواب کو سورتیں کہتے ہیں۔ جی، ان کے نام بھی بعض اوقات بڑے عجیب لگتے ہیں، جیسے سورت البقرہ یعنی گائے، ہاں، یا آل عمران کا خاندان۔ اب پوری سورت کا موضوع تو گائے یا عمران کا خاندان نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ نام بظاہر پوری سورت کے مواد کا احاطہ نہیں کرتا۔
شاید کسی ایک واقعے یا کسی ایک پہلو کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جی ایسا ہی لگتا ہے۔ اور ہر صورت اپنی جگہ مکمل بھی لگتی ہے، مطلب یہ ضروری نہیں کہ آپ ترتیب سے ہی پڑھیں۔ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ ایک غیر خطی نان لینئر ساخت کا تاثر ملتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر ذہن میں آتا تھا کہ آخر اس انداز کا مقصد کیا ہے، یہ عام طریقہ کیوں نہیں اپنایا گیا؟ اور دیکھیں، یہیں سے وہ تصور ابھرتا ہے جسے بعض پرانے علماء نے اور کچھ جدید مفکرین نے بھی قرآن کا اندرونی معجزہ کہا ہے۔ اندرونی معجزہ؟ اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، قرآن کے معجزہ ہونے کے بارے میں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے بیرونی معجزہ، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں سائنسی حقائق کا ذکر ہے جو بعد میں دریافت ہوئے، یا تاریخی پیشگوئیاں ہیں۔ ہاں، یہ باتیں تو بہت سنی ہیں۔ جی، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سائنس تو بدلتی رہتی ہے۔ آج کی سائنس کل غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ صحیح، تو پھر معجزہ کیسے رہا؟ بالکل، تو یہ بنیاد تھوڑی کمزور ہو سکتی ہے وقت کے ساتھ۔ دوسرا پہلو ہے اندرونی معجزہ، جو آپ نے پہلے ذکر کیا۔ جی، یہ قرآن کی اپنی ساخت، اس کی زبان، اس کے انداز بیان میں پوشیدہ ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ تکرار، قصوں کا بکھرا ہونا، غیر روایتی نام، غیر خطی ساخت، یہ چیزیں عام ادبی معیار سے بالکل ہٹ کر ہیں۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ خامیاں ہیں یا کچھ اور بات ہے؟ نہیں، علماء کا ایک بڑا طبقہ انہیں خامی نہیں سمجھتا۔ ان کا زاویہ یہ ہے کہ شاید یہ انداز بیان ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں۔ اچھا، کیسے؟ کہ شاید انسان اس طرح لکھ ہی نہیں سکتا، یا پھر اس انداز کا کوئی گہرا مقصد ہے۔ مقصد؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے تکرار کا؟ مثلاً ہو سکتا ہے کہ تکرار کا مقصد کسی کلیدی پیغام جیسے تقوی، توحید، آخرت، ان کو مختلف زاویوں سے مختلف مثالوں کے ساتھ ذہن نشین کرانا ہو، بار بار یاد دہانی۔ جیسے کوئی اہم سبق بار بار دہرایا جاتا ہے؟ بالکل، یا قصوں کو مختلف جگہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ہر بار اس قصے سے ایک نیا سبق، ایک نیا پہلو نکالا جائے جو اس وقت کے سیاق و سباق سے متعلق ہو۔ اچھا، یہ تو دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، تو یہ انداز قاری کو محض معلومات لینے والا نہیں بناتا، بلکہ اسے غور و فکر پر اکساتا ہے، اسے جوڑنے پر مجبور کرتا ہے کہ اچھا، یہ بات وہاں بھی کہی گئی تھی، یہاں بھی، آخر ان میں کیا ربط ہے؟ یعنی یہ ایک زیادہ فعال، ایکٹیو قسم کی پڑھائی کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل، آپ صرف گزر نہیں سکتے، آپ کو رکنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے اندرونی معجزے کا تصور؟ جی، قدیم اسلامی علمی روایت میں، جو زیادہ تر عربی میں ہے اور عام لوگوں کی پہنچ سے اکثر دور ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اس میں ان چیزوں پر بہت گہرائی سے بحثیں موجود ہیں۔ وہ لوگ بیرونی معجزے یعنی سائنس وغیرہ سے کہیں زیادہ اس اندرونی، متنی اور لسانی پہلو کو قرآن کا اصل اور پائیدار معجزہ قرار دیتے ہیں۔ پائیدار کیوں؟ کیونکہ سائنس بدل سکتی ہے، تاریخ کی تشریحات بدل سکتی ہیں، مگر متن تو وہی رہتا ہے۔ اس کی یہ ساخت، یہ انداز، یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہے۔ یہ بات تو وزنی ہے۔ جی، تو یہ زیادہ بنیادی چیز ہے۔ چلیں اس اندرونی پہلو کی کوئی مثال دیکھتے ہیں، الفاظ کی سطح پر۔ ضرور۔ سورہ فاتحہ کو ہی لے لیں، قرآن کی پہلی سورت، اس کی پہلی آیت۔ بسم اللہ کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے یا نہیں۔ جی، یہ ایک فقہی بحث ہے۔ ہاں، تو اس کو چھوڑ کر جو پہلی متفقہ آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس میں پہلا لفظ ہے الحمدللہ۔ جی، الحمدللہ۔ اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جی، یہی مشہور ترجمہ ہے، پریز بی ٹو اللہ۔ لیکن کیا یہ مکمل مفہوم ادا کرتا ہے؟ یہیں پر زبان کی گہرائی سامنے آتی ہے۔ عربی لفظ ہے حمد۔ حمد۔ جی، اس لفظ میں صرف تعریف کا مفہوم نہیں ہے، جسے عربی میں مدح یا ثنا کہتے ہیں۔ اچھا، حمد میں تعریف کے ساتھ ساتھ شکر بھی شامل ہے۔ تعریف اور شکر، یہ تو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر۔ بالکل الگ ہوتی ہیں۔ دیکھیں، آپ کسی کے خوبصورت گھر کی تعریف تو کر سکتے ہیں۔ واہ، کیا گھر بنایا ہے! جی، مگر آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ اس نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ صحیح۔ یا دوسری طرف قرآن میں ہی مثال ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر بچپن میں انہیں پالنے کا احسان جتایا۔ جی بالکل۔ اب اس احسان کا بدلہ ایک طرح سے شکر گزاری تو بنتی تھی،
لیکن فرعون کی ذات، اس کا کردار تعریف کے لائق تو نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تو عام زندگی میں تعریف الگ جذبہ ہے، شکر الگ۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے جو لفظ پسند کیا وہ حمد ہے، جس میں تعریف اور شکر دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یعنی الحمدللہ کہنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ کی تعریف ہو۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات اپنی خوبیوں کی وجہ سے تعریف کے لائق بھی ہے، اور اس کے احسانات اور نعمتوں کی وجہ سے وہ ہر حال میں شکر کے لائق بھی ہے۔ ہر حال میں؟ مطلب مشکل میں بھی؟ جی، ہر حال میں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آسانی ملے تو شکر ادا کیا اور تعریف کی، نہیں، چاہے آسانی ہو یا مشکل، خوشی ہو یا غم، اللہ کی ذات اپنی صفات میں کامل ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ تعریف کے لائق ہے، اور اس کا ہر فیصلہ چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، حکمت پر مبنی ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ ہے، اس لیے وہ ہر حال میں شکر کے بھی لائق ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ عام طور پر مشکل میں تو لوگ صبر کرتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں۔ جی، لیکن الحمدللہ کہنا صرف صبر کا اظہار نہیں ہے، یہ اس سے آگے کی بات ہے۔ یہ ایک مثبت اعتراف ہے اللہ کی عظمت کا، اس کی خوبی کا اور اس کے فضل کا، ہر حالت میں۔ واہ، یعنی ایک لفظ حمد میں پورا ایک ورلڈ ویو، ایک رویہ سمٹ آیا ہے۔ بالکل، یہ ہے قرآن کی زبان کی گہرائی اور جامعیت کی ایک چھوٹی سی مثال۔ واقعی یہ تو صرف ایک لفظ تھا۔ جی، تو خلاصہ اگر کریں آج کی گفتگو کا، تو یہ نکلتا ہے کہ قرآن کی جو ساخت ہے، اس کی زبان ہے، اس کا اگر صرف سطحی مطالعہ کیا جائے، خاص طور پر ترجمے میں، تو بسا اوقات الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ جی، ہو سکتی ہے۔ وہ عام کتابوں جیسا نہیں لگتا، لیکن اگر تھوڑا گہرائی میں اترا جائے، اس کے انداز بیان پر غور کیا جائے، تو اس کی ایک منفرد نوعیت سامنے آتی ہے۔ بالکل، اور وہ منفرد نوعیت شاید اس کے پیغام کا ہی ایک حصہ ہو۔ اور اس کے ممکنہ مقاصد بھی پھر سمجھ آنا شروع ہوتے ہیں کہ شاید یہ تکرار، یہ بکھراؤ، یہ انداز، یہ بے مقصد نہیں ہے۔ سوچنے کا ایک زاویہ ضرور ملتا ہے، اور قدیم علماء نے اسی زاویے سے بہت کام کیا ہے۔ تو یہ ایک سفر ہے جو قاری کو خود طے کرنا پڑتا ہے نا، سطح سے گہرائی تک کا۔ یقیناً یہ ایک ذاتی دریافت کا عمل ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جی، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی متن کے الفاظ، اس کی ساخت، اس کا انداز بیان، ان چیزوں پر غور و فکر کرنا ہمیں اس کے ظاہری پیغام سے بھی زیادہ گہرے معنی تک پہنچا دے؟ کیا یہ چیز اس متن کی الہامی نوعیت کو سمجھنے میں مددگار ہو سکتی ہے کہ یہ کیسے بنایا گیا ہے، صرف یہ نہیں کہ کیا کہا گیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور میرے خیال میں اس کا جواب ہاں میں ہے۔ متن خود قاری کو دعوت دیتا ہے کہ وہ صرف معنی نہ لے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ وہ معنی کس طرح پیش کیے گئے ہیں۔ انداز بھی پیغام ہے۔ انداز بھی پیغام کا حصہ ہے، اور شاید قرآن کے معاملے میں انداز خود ایک دلیل بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہر قاری کو خود غور کرنا چاہیے۔ بہت خوب، اس نقطے پر غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔